سبحان اللہ۔ آج معاملہ اس کے بڑا برعکس ہے۔ ہم دور نہ جائیں، اپنے یعنی اطراف میں دیکھیں، اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ پتہ ہو عیب ہے، مثال کے طور پہ سیب بیچنے والا، اگر پتہ ہے کہ سیب میں کسی جگہ پہ کوئی نشان پڑا ہے یعنی داغ ہے، اس کو اپنی طرف رکھے گا اور اس کی جو صحیح سائڈ ہے وہ گاہک نکل ہے تاکہ گاہک مطمئن ہو جائے، بلکہ اچھا جو پھل ہے وہ چیزیں اوپر لگائی جاتی ہیں، اور جب گاہک کو مطمئن ہو جائے کہ بڑا اچھا یہ پھل فروٹ لگا ہے، لیکن جب دینے کی باری آئے تو جو پاس جو عیب دار پھل پڑا ہے وہ اس کو توڑ کے دے دیا جاتا ہے۔ بیچارہ گھر جا کے جب دیکھتا ہے کہ دیکھا تو میں نے کوئی اور تھا، جب ملا ہے تو یہ کوئی اور ہے۔ اس طرح کا دھوکہ دہی یہ ہمارے ماحول میں عام ہے اور اسے ناجائز سمجھا ہی نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کاروبار ہے اور کاروبار میں سب کچھ چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایسی بے اگر کی گئی عیب بتائے بغیر تو یہ بے عبادت بننے کی بجائے یہ خرید و فروخت تو یہ تجارت گناہ بن جاتی ہے اور رب ذوالجلال کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے کہ گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے چیز دکھائی اور جائے اور اس کو دینے کے لیے کوئی اور چیز دے دی جائے۔ یہ دھوکہ تو ہر چیز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر جو رب ذوالجلال نے یعنی جو شریعت دی ہے اس میں ہر جگہ پہ اور ہر معاملے میں دھوکے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر دھوکے سے بچنے کے لیے بھی اپنی امت کو 3 طرح کے اختیار دیے۔ یعنی اگر بیع کے اندر دھوکے سے کوئی بچنا چاہے، اب کو کہے کہ یعنی میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں، تو شریعت نے بندے کو یہ اختیار دیے۔ دین اسلام کے اندر تو بڑی رعایتیں ہیں اور بڑی چھوٹ ہے۔ اگر کوئی بندہ شرعی تقاضوں کو سمجھے تو اسے پتہ چلے کہ یہ دین کے اندر نہ جبر ہے نہ دین کے اندر سختی ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس دین کے اندر بڑی نرمی اور بڑی سہولتیں رکھی ہیں۔ 3 طرح کے اختیار بیع کے اندر رکھے گئے تاکہ بندہ اگر بیع کے اندر اسے دھوکہ ہو جائے تو وہ اپنے یہ اختیار استعمال کر کے دھوکے سے بچ سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اختیار جسے خیار شرط کہا جاتا ہے، یہ بائع کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، مشتری کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو بھی۔ اور یہ خیار اس لیے رکھا گیا، ایک صحابی تھے جنہیں بیع کے اندر دھوکہ ہو جاتا، یعنی اگلے بندے کی چرب زبانی سے بات ہوتی ہے نا، بیچنے والے اتنے تیز تراز ہوتے ہیں کہ چیز کے اندر وہ خوبیاں ہوتی نہیں، لیکن اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اگلے بندے کو اتنا مطمئن کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ چیز لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور جب وہ چیز کو خرید کے گھر پہنچتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو دھوکہ کھا لیا۔ اب وہ صحابی بھی اس طرح دھوکہ کھا جاتے تھے، یعنی لوگوں نے بیع کی مبیع کی قیمت کو اور اس کی تعریفیں کر دی، انہوں نے چیز خرید لینی، بعد میں پتہ چلنا کہ اس چیز کی تو اتنی قیمت ہی نہیں، میں نے تو دھوکہ کھا لیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے فرمایا کہ جب تم چیز خریدو تو یہ کہہ دیا کرو کہ ولی الخیال ولا خلابتا، میرے لیے مجھے کوئی دھوکہ نہیں، ولی الخیال ثلاثہ، مجھے 3 دن کا خیال حاصل ہے۔ یعنی مشتری اگر دھوکے سے بچنا چاہے، چیز خرید لے، ساتھ یہ کہہ دے کہ مجھے 3 دن کا خیال حاصل ہے، 3 دن کے اندر اندر میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ چیز میں نے لینی ہے یا نہیں لینی۔ یہ شریعت نے اختیار دیا، کوئی بھی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے 3 دن کا اگر اختیار لے لیا، اب 3 دن کے اندر خریدنے والا سوچو بچار کرے، مشورہ کر لے لوگوں سے، اسے اگر اچھا لگے تو وہ کہہ دے کہ میں نے یہ چیز لے لی ہے، بیع پکی ہے۔ اگر 3 دن کے اندر اندر نہ بھی بتائے گا پھر بھی بیع پکی ہو جائے گی۔ اسی طرح بیچنے والا بھی یہ خیال رکھ سکتا ہے کہ چیز بیچ دے اور کہے کہ مجھے 3 دن کا خیال حاصل ہے، بیچنے کے بعد اگر اسے پتہ چلے کہ میں نے چیز سستی بیچ دی یا مجھے اتنے قیمت کی نہیں بیچنی چاہیے تھی، اگر خیال رکھا ہوا ہے تو 3 دن کے اندر وہ چیز واپس لے سکتا ہے۔ یہ شریعت نے اسے اختیار کیا۔ تو اس طرح بندہ بیع کے اندر دھوکے سے بائع بھی بچ سکتا ہے، مشتری بھی بچ سکتا ہے۔ اور دوسرا خیال جو شریعت نے دیا وہ خیال عیب ہے،
اگر کوئی بندہ چیز خرید کے لایا، اس کے اندر عیب اس نے پایا، اب شریعت کہتی ہے کہ وہ عیب ایسا ہو کہ جو بائع کے پاس پیدا ہوا ہو، یہ نہیں کہ مشتری خرید کے لے آئے اور وہ عیب اس نے خود پیدا کیا۔ یعنی معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر چیز خرید کے لے آیا تو بندہ، اس سے خود وہ چیز ٹوٹ گئی یا اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اسی طرح چیز کو پیک کر کے واپس کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ تو ٹوٹی ہوئی نکلی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ بائع چلو یہ بات مان کے چیز رکھ لے گا، کوئی اور دے دے گا، لیکن رب ذوالجلال کے ہاں اس چیز کا اور اس دھوکے کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن اگر واقعتاً اس چیز کے اندر عیب ہو اور وہ عیب ایسا ہو جو بائع کے پاس ہو، خریدتے ہوئے مشتری نے نہ دیکھا ہو، تو شریعت اس بندے کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اس عیب کی وجہ سے وہ چیز واپس کر کے اپنی رقم بائع سے واپس لے سکتا ہے۔ یہ بھی اس بندے کو اختیار حاصل ہے۔ اور تیسرا اختیار جسے خیال رؤیت کہتے ہیں، خیال رؤیت یعنی دیکھنے کا خیال۔ ایک بندے نے کوئی چیز خریدی، اسے دیکھا نہیں تھا، دیکھے بغیر وہ چیز خرید لی، جب وہ چیز دیکھے اسے پسند نہ آئے تو شریعت نے اس بندے کو خیال رؤیت دیا کہ جب خریدی تھی تو بائع نے جو اس کی خوبیاں بیان کی، دیکھنے کے بعد وہ خوبیاں اس میں نہیں تھی، تو اس بنیاد پر بھی مشتری اس چیز کو واپس کر کے اپنی رقم واپس لے سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اختیار اور یہ سہولتیں یہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں۔ اس انداز میں اگر بندہ خرید و فروخت کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، بندہ دھوکے سے بھی بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔